شابیر پلیز رحم کرے مجھ پر، میری بس ہو چکی ہے، میں مزید سب کچھ نہیں جھیل پاؤں گی۔ اس نازک سی جان کے ہاتھ وہ بری طرح سے بیڈ گراؤنڈ سے باندھ چکا تھا۔ پچھلے 5 گھنٹوں سے وہ ایسی ہی حالت میں تھی، اپنے بازوؤں کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس ظالم شخص کے دل میں اس لڑکی کے لیے ذرا بھی رحم نہیں تھا۔ انتہائی جنونی انداز میں ایک نظر اس نے ارہا کی جانب دیکھا اور پھر شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگا، میری جان، ایک تو تم تھک بڑی جلدی جاتی ہو، ارے ابھی تو میں نے ٹھیک سے کچھ کیا بھی نہیں اور پہلے تمہیں تھکاوٹ ہوگی۔ پلیز چپ چاپ لیٹی رہو اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ تم بھی انجوائے کرو، مگر ارہا کے لیے مزید برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے گر رہے تھے کہ شاید اس ظالم سے اس پر رحم آ جائے، مگر وہ تو بالکل ہی ہر لحاظ بھول بیٹھا تھا۔ چھوڑیں مجھے، میں اب تھک چکی ہوں۔ ارہا کی بات سن کر وہ کہنے لگا، اتنی جلدی؟ ابھی تو صبح کے 7 بجے ہیں اور میں امی سے کہہ چکا تھا کہ شام 5 بجے سے پہلے ہمارے دروازے پر کوئی دستک نہ دے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھوں کو بیڈ گراؤنڈ سے تو کھول چکا تھا، لیکن اس کے نازک لبوں کو وہ اپنے لبوں میں قید کر کے ان پر شدتیں لٹانے لگا۔ پوری رات اس نے بار بار ان لبوں پر اپنا قہر برسایا تھا اور اب تو اس کے لب بھی نیلے پڑنے لگے تھے۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن کہاں وہ باڈی بلڈر، وہ نازک سی جان، وہ جتنا اسے خود سے دور کرتی وہ اتنا ہی اس کے قریب آ رہا تھا۔ کہنے لگی کہ اب ہٹیں، مجھے جا کر نہانے دیں، دیکھیں ٹائم کیا ہو گیا، اب تو ذرا بھی شرم نہیں ہے، اماں کو ہی کہہ دیا کہ دروازے پر دستک نہ دے۔ ارے کیا سوچیں گے وہ؟ اس کی بات سن کر شرارت سے شاہویز ہنسا تھا، ہنس کر کہنے لگا، ارے سوچنا کیا، ہر کوئی یہ کرتا ہے، سہاگ رات کو یہ سب کچھ تو کیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ جو میرا کمرہ میرے سب دوستوں نے مل کر سجایا تھا نا، کس لیے سجایا تھا؟ ارے اتنی مہنگی ڈیکوریشن کس لیے کروائی تھی؟ تاکہ یہ رات پوری انجوائے کر سکوں، اور تم پلیز مجھ پر جو فتوے جاری نہ کرو۔ یہ سن کر ارہا نے اپنا آپ بڑی مشکل سے شابیر سے چھڑوایا اور بیڈ کے لحاف کو خود پر لپیٹ کر واش روم جانے لگے تو شابیر نے کہا، مسز شاہویر، میں تمہیں ابھی نہانے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ تمہارے شابیر کا بھی دل نہیں بھرا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے کھڑا ہوا اور ایک جھٹکے سے اس کے لحاف کو کھینچا تھا۔ ارہا لحاف سمیت اس کے ساتھ جا لگی تھی، اسے بازو سے پکڑ کر اس نے بیڈ پر گرایا تھا۔ کہنے لگا، ابھی نہیں، اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑ سکتا، آخر ولیمہ بھی تو پکا کرنا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس پر گرا اور 7ویں بار اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو اس کے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ ارہا اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شاہویر کے ہوش اڑے، کیونکہ ارے یار ایسا بھی کیا شرمانا، ہم تو تیرے دوست ہیں یار، کوئی 30 بار تو اسے پوچھ چکا ہوں کہ بتا کل رات تیرے اور بھابھی کے بیچ کیا ہوا، مگر تو ایسے منہ میں رومال دبائے بیٹھا جیسے کوئی دوسری مخلوق ہو۔ شاہویر اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تھا، جس کی 1 ہفتہ پہلے شادی ہوئی تھی اور آج وہ اپنے دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا تھا۔ تھوڑا شرمایا تھا، اس کی اس بے باکی پر اس کے باقی دوست بھی ہنسے تھے۔ کہنے لگے کہ ارے یار کیوں تنگ کر رہے ہو اس کو، یہ اس کی اور اس کی بیوی کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ لیکن شاہویر کے اندر تو نہ جانے کون سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ کہنے لگا کہ نہیں یار، دوستوں میں کیسی پرائیویسی، مجھے بڑی خوشی چڑھتی ہے، بتا نہیں سکتا میں، جب کوئی اپنے پہلی رات کے کسی قصے سناتا ہے تو پلیز یار بتاؤ نا، بھابھی نے شروع کیا تھا یا تو نے؟ اس کی اس بے باکی پر اس کے دوست نے ایک مکہ اس کے منہ پر دے مارا تھا کہ چپ ہو جاؤ، میں تو نہیں بتانے والا۔ یار تمہیں نہیں پتا، مجھے شادی کا بہت شوق ہے۔ جب بھی میری دونوں بھابھیاں اپنے کمروں میں جاتی ہیں اور بھائی کمرے کی کنڈیاں لگاتے ہیں تو میں بڑا بے چین ہو جاتا ہوں کہ کب یہ وقت گزرے گا اور کب میری شادی کا وقت قریب آئے گا۔ شاہویر اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھا بڑی بے باکی سے اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ اسے شادی کا بہت شوق ہے۔ اس کا دوست کہنے لگا، توبہ ہے جس قسم کا تو ہے نا، ہمیں تو لگتا ہے پہلی رات تیری بیوی مر جائے گی۔ کہنے لگا تو مر جائے، بس ایک بار میسر تو آئے، پھر بے شک مر جائے۔ اس کا دوست کہنے لگا، جس سے تم شادی کرو گے وہ تو پچھتائے گی۔ شاہویر کہنے لگا، جو میری بیوی بنے گی پناہ مانگے گی مجھ سے،
یہ سن کر اس کے دوست کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، کہنے لگے، دیکھ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کسی دبلی پتلی لڑکی سے شادی نہ کر لینا، کسی ایسی لڑکی سے کرنا جو تجھے بھگت سکے۔ شابیر کہنے لگا، شادی جس سے بھی ہو اسے مجھے بھگتنا تو پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا تھا۔ اس وقت وہ کالج کی کینٹین میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آخری سال تھا، پھر اس نے یونیورسٹی جانا تھا۔ اب بھی 3-4 سال تھے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی نوکری حاصل کرتا، پھر جا کر کہیں شادی کی رات اس کے نصیب میں آنی تھی۔ اور اس کا یہ عالم تھا کہ جذبات عروج پر تھے۔ یہاں کالج میں بھی کئی لڑکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، بات چیت تھی۔ کوشش تو اس کی یہاں بھی یہی تھی کہ بس کسی لڑکی کے ساتھ اس کی دوستی ہو جائے، گرل فرینڈ بن جائے اور وہ تھوڑا بہت اسے ٹچ تو کر ہی لے۔ کم از کم اس کے ارمانوں پر تھوڑا بہت تو کسی لڑکی کا لمس پہنچ ہی جاتا۔ لیکن کوئی بھی لڑکی اسے اس قدر فری ہوئی ہی نہیں تھی۔ ایک بار اس نے ایک لڑکی کے ساتھ دوستی کی تھی اور پھر اسے باہر پارک میں ملنے کے لیے بھی بلایا تھا۔ نوٹس لینے کے بہانے اس نے اس کے تھائی پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ایک زوردار تھپڑ وہ شاویر کے منہ پر جھڑ چکی تھی، اور اس کے بعد شاویر کے کتوں والی عزت افزائی کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ بیچارے کے ارمان سینے میں ایسے دب کر رہ گئے کہ دوبارہ سوچ ہی نہ سکا کہ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ وہ لڑکپن کی عمر میں آیا ہی تھا کہ بڑے بھائی کی شادی ہوگی۔ رات کو جب بڑے بھائی کے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور کڑاک سے کنڈی لگی تھی، تب اس کا دھیان اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کے بڑے کزن وہیں لاؤنج میں بیٹھے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے کہ یار شادی کا بھی اپنا ہی مزہ ہے، یہ تو اس وقت اپنی بیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہوگا، اور ایک ہم ہے کہ ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی۔ گھر اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، لاؤنج میں سب لڑکوں نے اپنے بستر بچھایا ہوا تھا، لیکن سب کی آنکھیں دلہا دلہن کے کمرے کی جانب تھی۔ کب لائٹ بند ہو رہی تھی، کب جل رہی تھی، سب کی نظریں اوپر کے روشن دان سے آنے والی جلتی لائٹ پر تھی۔ کبھی کچھ باتیں کرتے تو کبھی کچھ۔ ان کی باتوں میں اتنی بے باکی تھی کہ شاویر کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس کی نہ چاہتے ہوئے بھی دلچسپی بڑھنے لگی، اسی بارے میں سوچنے لگا۔ پھر لڑکپن میں داخل ہو چکا تھا، مخالف صنف میں دلچسپی بھی بڑھنے لگی۔ اب اس کا دھیان بند کنڈی اور بند دروازے کی طرف جانے لگا تھا۔ کچھ سال بعد دوسرے بھائی کی شادی بھی ہوگی، پھر کالج میں داخلہ ہوا تھا، ایسی لڑکوں سے دوستی ہوگی، خواہشات بڑھنے لگی تھی۔ شادی اور بند کمرے کے اندر کی کہانی بھی آہستہ آہستہ کھلنے لگی تھی۔ اب تو یہ حال تھا کہ جب بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تو آنکھوں میں کچھ ایکس رے ٹائپ کی مشین فٹ ہونے لگی تھی۔ اسے ان بھی باک نظروں سے دیکھتا کہ وہ لڑکی دوبارہ سے دوپٹہ درست کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ بہرحال کئی لڑکیوں سے وہ فون پر باتیں کرنے لگا تھا، خوش شکل تھا اس لیے لڑکیوں سے دوستی بھی ہو گئی تھی۔ لیکن پہلی بار جب ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر گیا تو وہ لڑکی کافی گھبرا رہی تھی، کیونکہ پہلی بار کسی لڑکے سے ملنے آئی تھی۔ پہلی بار تو شاہویر بھی گیا تھا، لیکن بہت اعتماد سے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ایسے ریسٹورنٹ کا انتخاب کیا جہاں ہر ٹیبل کے بعد ایک لکڑی کا بورڈ لگایا گیا تھا تاکہ پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو، اور ہر ٹیبل کی بیرونی طرف ایک پردہ سا لگا ہوا تھا۔ بجائے لڑکی کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے، اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ بے حد نروس تھی، کہنے لگی، میں آج تو تمہارے کہنے پر آ گئی ہوں، لیکن آئندہ نہیں آؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا، اور ڈر کس بات کا ہے بیبی، دیکھو پہلی ڈیٹ تو انجوائے کرنے دو۔ اس نے پردہ برابر کر دیا تھا، صرف 2 جوس منگوائے تھے اور ویٹر سے کہنے لگا کہ جب تک میں نہ کہوں آرڈر لینے مت آنا۔ اس لڑکی کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، ویسے ہی نہیں تھی۔ پہلی ملاقات شاہویر کی بس سٹاپ پر ہوئی تھی۔ وہ بس سٹاپ پر کالج یونیورسٹی میں بس کا انتظار کر رہی تھی اور یہ بائک پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہیں سے نظروں کا تبادلہ ہوا، پھر فون نمبر کا بھی ہو گیا۔ فون پہ بات کرتے کرتے اس کی چکنی چپٹی باتوں میں آ کر وہ لڑکی پہلی ملاقات کے لیے بھی آ چکی تھی۔ پردہ آگے تھا، اسکارف اس لڑکی نے پہن رکھا تھا۔ شاہویر کہنے لگا کہ مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ وہ کہنے لگی، چہرہ تو میرا عیاں ہے، دیکھو میں اسکارف نہیں اتاروں گی۔ لیکن ساتھ ہی شاہویر کے ہاتھوں کی گستاخیاں شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے پیر سے اس کے پیر پر اور پیر سے پنڈلی پر اپنا پاؤں پھیرنے لگا۔ وہ لڑکی بری طرح سے نروس ہو رہی تھی، پھر اپنا ہاتھ پھیلا کر اس کے
دوسرے کندھے پر رکھ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ بری طرح سے بوکھلا کے رہ گئی۔ وہ حد سے تجاوز کرنے لگا تو کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہنے لگا وہ ڈیٹ پر کیا جاتا ہے، صرف تمہیں کھانا کھانے کے لیے تھوڑی لایا ہوں یہاں پر۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری حدیں پار کر کے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ چکا تھا، جب وہ لڑکی ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور کھڑی ہو گئی، بلکہ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ کہنے لگی میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا، محبت میں یہی سب کچھ تو ہوتا ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو ڈیٹ کا مطلب صرف یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اور تم چلی جاؤ گی؟ جتنے پیسے کھانے میں لگیں گے اتنے ہی اپنے وصول کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں۔ بات کچھ ایسی ہی تھی کہ اس لڑکی نے شاویر کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور باہر نکل کر چلے گی۔ شاویر کا پہلا تجربہ بہت برا گزرا تھا۔ اسے اس لڑکی پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اس لڑکی نے شاویر کا نمبر تک بلاک کر دیا۔ اس کے بعد شاویر نے کئی لڑکیوں سے دوستی کی، کچھ ایسی تھی جنہوں نے اس کی ان بے باکیوں پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، لیکن بات صرف یہیں تک نہیں تھی۔ اسے آگے وہ نہیں بڑھ رہا تھا۔ البتہ لڑکیوں کے ساتھ کس کر لیتا تھا، ریسٹورنٹ میں کونے میں بیٹھ کر چھوٹی موٹی گستاخیاں بھی کر لیتا تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ تعلیمی سلسلہ ختم ہوا تو اس کے والد نے اسے اپنی فیکٹری میں بلوا لیا تھا۔ جیسے دو بڑے بھائی کام کرتے تھے وہ بھی کرنے لگا۔ پھر شادی کی ضد اس نے پکڑ لی کہ اب وہ باقاعدہ سے کام شروع کر چکا ہے تو زندگی کا بھی آغاز ہو جانا چاہیے۔ اس کی والدہ نے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی۔ کھاتا پیتا خاندان تھا، اس لیے زیادہ اعتراض تو کسی کو نہیں ہونا تھا۔ شادی کی تقریب میں ہی وہ اپنی والدہ کے ساتھ گیا تھا، جب اس نے وہاں پر اس لڑکی کے ایک نوجوان کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ کافی فینسی لباس میں تھی، لیکن اس لڑکی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کے پاس کھڑا نوجوان اس کا شوہر ہے۔ جو کچھ اس لڑکی نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اسے بھول نہیں سکتا تھا، اس لیے بڑے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس لڑکی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اور باقی مہمانوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جب ایک 17 سالہ لڑکی اس کے پاس اپیا اپیا کہتے ہوئے آئی تھی۔ پھر کہنے لگی آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ وہ لڑکی اپنی بہن سے کئی گنا زیادہ حسین تھی۔ اس نے بھی اسکارف پہن رکھا تھا، لیکن اسکارف کے اندر سے بھی اس کے لمبے گھنے بال باہر تک نظر آ رہے تھے، مطلب اس کی بالوں کی چوٹیاں اس کی کمر سے بھی نیچے تھی۔ اپنی بہن سے کئی گنا زیادہ حسین تھی۔ شاویز تو اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، اسے بے خودی سے دیکھے جا رہا تھا۔ چونکا تب جب وہ لڑکی اسی کی چھوٹی بھابھی سے بات کر رہی تھی، اور اس کی چھوٹی بہن بھی تبھی اسے پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نام ارہا ہے۔ کچھ سوچ کر وہ زیر لب مسکرایا تھا، اور پھر اس نے اپنی والدہ کو خاص طور پر اس لڑکی کو دکھایا۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ اس کی والدہ کہنے لگی تمہاری بھابھی کی دور کی کزن ہے، اچھی لڑکیاں ہیں، بڑی والی کی بس ابھی چند مہینے پہلے شادی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا آپ میرا رشتہ اس کی چھوٹی بہن سے مانگ لے، بہت پیاری ہے۔ اس کی والدہ کہنے لگی وہ تو شاید 12ویں جماعت میں پڑھتی ہے۔ وہ کہنے لگا تو کیا ہوا مما، پلیز مجھے یہ لڑکی پسند ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ شاویز نے تو جیسے ضد پکڑ لی۔ اس کی چھوٹی بھابھی نے بھی آگے رشتے کی بات کہی۔ پہلی بار اس کی والدہ جب ان لوگوں کے گھر رشتہ لے کے گئی تو انہوں نے زیادہ اعتراض نہیں کیا تھا، بس یہ کہا تھا کہ وہ منگنی ابھی کر لیں گے لیکن رخصتی کچھ دیر بعد ہی کریں گے، جب بچے کی تعلیم مکمل ہو جائے گی۔ لیکن شاویز کی ضد تھی کہ وہ منگنی نہیں کرے گا، نکاح کرے گا۔ فیملی ان کی اچھی خاصی اسٹیبلش تھی، اس لیے کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ نکاح پر جب پہلی بار ارہا کی بڑی بہن زوبیا نے اسے دیکھا تو اس کی رنگت اڑ کے رہ گئی تھی، لیکن نکاح کا موقع تھا، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کی والدہ کہہ رہی تھی کہ بیٹھو، تمہارا ہونے والا بہنوئی ہے، بس کچھ ہی دیر میں نکاح شروع ہو جائے گا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بار بار بدحواسی اس لڑکی کے چہرے پر چھا رہی تھی۔ اپنی ماں کی اصرار کرنے پر ہی وہ شاویز کے برابر میں بیٹھ گئی۔ تبھی سب کی نظروں سے بچتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ کہنے لگا دیکھو جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا اسے بھول جاؤ تو بہتر ہے۔ اگر تم نے اپنے گھر والوں کو کچھ بھی بتا کر میرے اس رشتے میں رکاوٹ ڈالی تو میں بھی تمہارے شوہر کو بہت کچھ بتا بھی سکتا ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں۔ تمہارا نمبر ابھی تک میرے پاس سیو ہے، تمہاری باتیں ابھی تک میرے موبائل میں ریکارڈ ہے۔ یہ سن کر وہ بھی زیادہ ڈر گئی۔ کہنے لگا نکاح کچھ دیر میں ہو جائے گا، ابھی تم کچھ نہیں کر سکتی۔
نکاح کے بعد کچھ بھی الٹا سیدھا کرو گی تو طلاق تمہاری بہن کو ہو جائے گی، بدنامی بہت ہو جائے گی۔ لڑکوں کا کیا، انہیں کچھ بھی کرنا فرق نہیں پڑتا۔ مجھے اور بھی لڑکیاں مل جائیں گی، جیسے تمہارے بعد میری اور بھی بہت سی گرل فرینڈز ہیں اور تھی بھی، لیکن زندگی تمہاری بہن کی ہی برباد نہیں ہوگی، تمہاری بھی ہو جائے گی۔ تمہارے شوہر کو میں سب کچھ بتا بھی دوں گا اور دکھا بھی دوں گا۔ جس دن ہم لوگ ہوٹل میں ملے تھے، میں نے چپ چاپ تمہاری تصویریں کھینچ لی تھی۔ اپنا نمبر دو تو تمہیں واٹس ایپ بھی کر دیتا ہوں۔ وہ لڑکی بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ زوبیہ کہنے لگی پلیز شاویز تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ وہ کہنے لگا تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، تم اگر چپ رہو گی تو میں بھی چپ رہوں گا۔ زوبیہ کو ٹھیک ٹھاک ڈرا کر وہ چپ کروا چکا تھا۔ وہ تو زیادہ دیر وہاں رکی بھی نہیں۔ جیسے ارہا اور شاویز کا نکاح ہوا، اس نے نہ کوئی رسم کی، نہ ہی کوئی بات چیت اور نہ مذاق، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا، اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ وہ پوچھتا رہ گیا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے، لیکن وہ جا چکی تھی۔ ارہا دلہن بنی شاویز کے برابر میں بیٹھی تھی۔ حالانکہ صرف نکاح کی بات ہوئی تھی، لیکن شاویز نے کہا کہ اسے رخصتی ابھی چاہیے۔ یہ سن کر دونوں گھر کی فیملیز پریشان ہوگی، کہنے لگی اتنی جلدی، حالانکہ بات تو صرف نکاح کی ہوئی تھی، ہماری بیٹی تو بھی پڑھنا چاہتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ لیکن مجھے ابھی رخصتی چاہیے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے، جب نکاح ہو گیا تو رخصتی میں کیا قباحت ہے؟ باقی اگر آپ کی بیٹی کو پڑھنے کا شوق ہے تو میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ بہرحال جب لڑکی والوں میں دیکھا کہ شاویز تو ٹلنے کو تیار ہی نہیں ہے، اپنی فیملی کو بھی نہیں سن رہا، تو وہ لوگ بھی تھوڑا گھبرا گئے کہ کہیں بات اتنی خراب نہ ہو کہ نکاح کے 1 گھنٹے بعد ہی ان کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، کیونکہ شاویز کے تاثرات کچھ عجیب سے تھے اور ارہا کی جان نکلی ہوئی تھی۔ وہ تو پہلے رشتے کے لیے نہیں مان رہی تھی۔ اس کی ماں نے یہ کہہ کر منوایا تھا کہ صرف نکاح ہے، رخصتی ہم 2-3 سال بعد ہی کریں گے، اور لڑکا تھا کہ ضد پکڑے بیٹھا تھا کہ رخصتی لے کر ہی جاؤں گا، ورنہ دوسری صورت میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لوں گا۔ حالانکہ لڑکے کے والدین اسے سمجھاتے تھک گئے تھے کہ شاویز تمہیں ہوا کیا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، سب کچھ پہلے سے طے تھا تو پھر یہ سب۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنی بیوی اپنے ساتھ لے کر جانی ہے، جب وہ میری بیوی بن چکی ہے تو پھر بات میری چلے گی، دوسروں کی نہیں چلے گی، نہ میں آپ کی سنوں گا نہ ہی اپنے سسرال والوں کی۔ اگر انہیں اپنی بیٹی بسانی ہے تو ابھی رخصت ہو کر، ورنہ دوسری صورت میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے خیال سے مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات کچھ اس نوعیت کی تھی کہ سب کو عزت کے لالے پڑ گئے تھے، اس لیے رخصتی کرنی پڑی۔ ارہا کے لیے سب کچھ حیران کن سا تھا، وہ تو ان سب چیزوں کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ لڑکی والوں نے یہ تک بات رکھی کہ جہیز کی ابھی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ شاویز کہنے لگا میرے کمرے میں سب کچھ موجود ہے، باقی کا جو کچھ آپ نے دینا ہوگا وہ آپ کی مرضی ہے، دیں یا نہ دیں مجھے فرق نہیں پڑتا، میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بہرحال رات کے 2 بج چکے تھے، لیکن وہ اپنی بات پر اٹل، اس کے رخصتی کروائے بغیر یہاں سے نہیں جائے گا۔ اس نے نکاح اس کی خوبصورتی کی وجہ سے بھی کیا تھا، اور دوسری وجہ زوبیہ کا مارا گیا تھپڑ وہ بھولا نہیں تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ بدلہ اس کی بہن سے لے گا۔ اس کی بہن تڑپے گی تو زوبیہ بھی تڑپے گی۔ جیسے ارہا رخصت ہو کر شاویز کے گھر پر آئی تو اس کی بھابھی نے اسے شاویز کے کمرے میں جا کر بٹھا دیا۔ کمرہ کچھ بکھرا ہوا تھا، تولیہ کہیں گرا ہوا تھا، جو کپڑے وہ بدل کر گیا تھا وہ بھی ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، کیونکہ پری پلاننگ نہیں گیا تھا، بس وہاں جا کر زوبیہ کا مارا ہوا اسے وہ تھپڑ دوبارہ سے اپنے رخسار پر محسوس ہونے لگا، اس لیے اس نے ضد کر کے رخصتی لی تھی۔ اس کی بھابھی نے جلدی سے تولیہ اٹھایا، واش روم میں جا کر ٹانگا، اس کے کپڑے اٹھانے لگے، کہنے لگی یہ لڑکا بھی پتہ نہیں کیا ہے، اس کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں ہے، ایک دم سے ہی رخصتی کا شور مچا دیا۔ کیا کچھ سوچا تھا ہم لوگوں نے کہ سب سے چھوٹا دیور ہے، دھوم دھام سے شادی کریں گے، لیکن عجیب افراتفری ڈالی اس لڑکے نے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے۔ جلدی سے اس کی بھابھی نے کمرے کی حالت کو کچھ درست کیا تھا، اس کے دھونے والے کپڑے لے کر باہر چلی گئی۔ ارہا تو ابھی تک بیٹھی تھی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا آخر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی تو میاں بیوی کے رشتے کو ابھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی، اسے تو یہی تھا کہ ابھی 17 سال کے 3 سال تک ہی اس کی رخصتی ہوگی، جب وہ 20 سال کی ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر 1-2 دن کا بھی صبر نہیں کرے گا۔ رات کے 2 بجے اس سے رخصت کروا کر ہی لے کر آیا تھا،
और अभी रात के 2:30 बज रहे थे। ना कोई रस्में हुई, ना ही उसने अपनी शादी को इस तरह से एंजॉय किया जैसे करना चाहिए था। उसने तो सोचा भी नहीं था कि उसने तो निकाह का इवेंट को भी ठीक से एंजॉय नहीं किया था। बस निकाह हुआ तो शाहवीज़ ने रुखसती की रट लगा दी। वह मुश्किल ही सबने खाना खाया था। उसकी तो बड़ी बहन ज़ूबिया और बहनोई तक शामिल नहीं थे और ये सब तमाशा लग गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे और क्या ना करे। अभी वो यही सोच रही थी जब बाहर से शोर की आवाज़ उठी। इम्तियाज़ साहब अपने बेटे पर ज़ोर से दहाड़े थे। ये क्या तमाशा लगाया है तुमने? बड़ी बरादरी में हमें शर्मिंदा करके रख दिया। शाहवीज़ कहने लगा, मैंने क्या गलत किया है? क्या भागकर शादी की है? वही की है जहाँ आप लोग चाहते थे। उसकी वालिदा कहने लगी, जी नहीं, रिश्ता तुम्हारी मर्जी पर हुआ है। तुम्हारी जिद थी कि इसी लड़की से शादी करनी है। मैंने तो कहा था कि लड़की छोटी है, उसके घर वाले इतनी जल्दी रुखसती के लिए नहीं मानेंगे। शाहवीज़ कहने लगा, तो हो गई ना रुखसती, मान लेना उनके घर वाले, आ गई वो मेरे घर पे, बात ख़त्म होगी। शाहवीज़ के बड़े भाई कहने लगे, बात ख़त्म नहीं हुई, बात तो अभी शुरू हुई है। शादी इस तरह से होती है जैसे तुम्हारी हुई है। तुमने तो निकाह के इवेंट को भी बर्बाद करके रख दिया। ऐसी जिद बांधी कि वो लोग रुखसती करने पर मजबूर हो गए। अंदर बैठी लड़की इस वक्त इस बात पर परेशान होगी कि उसके साथ हुआ क्या है। ये क्या तमाशा लगाया तुमने? क्या कुछ नहीं अरमान थे हमारे? तुम सबसे छोटे थे। बहुत कुछ तुम्हारी शादी के हवाले से हमने सोच रखा था, लेकिन क्या किया तुमने? उसके बड़े भाई ने उसे डांटा था। वो कहने लगा, फैजान भाई प्लीज, जो होना था ना वो हो गया। उसके वालिद कहने लगे, यही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसे भी तुम पे कौन सी आफत आ गई थी कि तुम्हें रुखसती की आग लगी? हालांकि ये पहले से भी तुम्हें पता था कि सिर्फ निकाह है। अगर तुम्हारा कुछ ऐसा इरादा था तो हमें पहले बता देते, हम कम से कम हीरा के घर वालों के सामने शर्मिंदा तो ना होते। वो कहने लगा, बस दुल्हन बनी वो मुझे बहुत अच्छी लग गई थी, इसलिए मेरा दिल नहीं माना कि उसे अकेला छोड़कर रात गुजारूं। जो बात शाहवी ने बताई तो उसके वालिद नजर चुरा कर रह गए। बेटे की बेशर्मी पे अफसोस हुआ था। बाहर खड़ी उसकी भाभियां शर्म से कमरों में गई थी और उसकी वालिदा तो आंखें फाड़े बेटे की बेशर्मी को सुन रही थी। कहने लगी, इम्तियाज दफा करे इसे, ये शुरू से ही ढीठ है, बदतमीज है, बेहया है। इसे इतना भी एहसास नहीं कि कौन सी बात माँ बाप के सामने करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। इम्तियाज साहब का तो बस नहीं चल रहा था कि उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारे। कितनी डटाई से वो बेशर्मी का इर्तकाब कर रहा था। वो कहने लगा, तो आप लोगों को शर्म नहीं आती मुझसे ये पूछते हुए? जाहिर सी बात है, इसे रुखसत करवा कर क्यों लाया हूँ मैं? मेरे बड़े भाई रुखसत करवा के क्यों लाते हैं? अपनी बीवी को उनकी शक्ल देखने के लिए तो नहीं लाए थे ना। शाहवीज को तो जैसे एहसास ही नहीं था कि वो क्या बोले जा रहे हैं। इम्तियाज साहब कहने लगे, बस अपना मुंह बंद रखो और जाओ दफा हो जाओ अपने कमरे में। शाहवीज तो इसी बात का मुंतजिर था। वो तो सीढ़ियां बजाता हुआ किसी रोमांटिक गाने की धुन पर विस्लिंग करता कमरे की तरफ बढ़ रहा था और बाप उसकी इस बेहयाई पर खोली तो चुके थे। सभी अपनी अपनी बीवियों को लेकर अपने कमरे में चले गए। इम्तियाज साहब एक गुस्से से बंद दरवाजे को देखने लगे। शाहवीज की माँ को तो मासूम लड़की पर रहम आया था। पता नहीं उनका वारा बेटा उसके साथ क्या सलूक करता। वो तो उसे ये भी नहीं कह पाई थी कि लड़की अभी बहुत छोटी है, उसके साथ थोड़ी एहतियात बरतना, क्योंकि जिस कदर बेबाकी उनके बेटे ने दिखाई थी, न जाने अपनी माँ के सामने कैसे जुमले कह देता। वो तो अपना सर पकड़ कर ही रह चुकी थी। जब वो अपने कमरे में आया तो उसे अंदर आता देखकर जितनी नर्वस इरहा थी वही जानती थी। वो सिमट कर बैठी थी। बड़ी जोर से शाहवेज ने दरवाज़ा बंद किया था और फिर कुंडी लगाई थी। इरहा को लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसला हो। उसे लगा जैसे उसके गले में और पेट में गरेहें सी पड़ने लगी थी। इस वक्त वो बुरी तरह से बदहवास थी और नर्वस थी। आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। एक तो उसकी उम्र में और शाहवेज की उम्र में 6-7 साल का फर्क था। वो जूबिया से भी 2 साल बड़ा था। बड़े गुस्से से वो उसके पास आकर बैठा था। वो भी बेड पर बिल्कुल धड़ाम से कि वो उछल के रह गई थी। फौरन से पीछे हटने लगी, फिर जोर नजरों से उसे देखने लगी। शाहवीज उसे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बहुत बुरा लग रहा हो ना तुम्हें वक्त से पहले रुखसत होकर यहाँ मेरे सामने बैठना? इरहा को समझ नहीं आ रही थी कि जवाब क्या थे।
وہ تو بری طرح سے کپکپا رہی تھی، کیونکہ سامنے بیٹھا اس کا شوہر اسے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، بڑے کڑے تیوروں سے اسے بات کر رہا تھا۔ ذرا بھی نرمی اور لچک نہیں تھی اس کے لہجے میں۔ وہ کچھ نہیں بولی تو شاویز نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ ہاتھ برف کی مانی ٹھنڈے تھے، للس رہے تھے۔ اس کی کیفیت کو وہ دیکھ کر سمجھ چکا تھا، لیکن جان بوجھ کے بے حسی کا مظاہرہ دکھا رہا تھا۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ وہ سخت لہجے سے بولا تھا کہ ارہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ اسے چھڑوانے لگی۔ کلائی میں پہنی کئی سرخ چوڑیاں ٹوٹی تھی، لیکن اس کے ہاتھ کی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اوہ تو نخرے دکھاؤ گی تم مجھے؟ لیکن کیا ہے نا جانے من، میرا کوئی موڈ نہیں ہے تمہارے نخرے دیکھنے کا۔ یہ کہہ کر اس نے ارہا کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا تھا اور وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے حصار میں مقید ہوئی تھی۔ اس کے کپکپاتے ہونٹ دیکھ کر وہ پاگل سا ہوا تھا۔ دلہن کے روپ میں وہ ویسے بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ اس پر خوف، ڈر، بدحواسی کے ملے جلے تاثرات اسے مزید ہوشروبا بنا رہے تھے۔ وہ شاہویز کے حصار میں کسمسا رہی تھی، لیکن وہ اگلے لمحے اسے اپنے نیچے کر چکا تھا اور خود اس کے اوپر آ چکا تھا۔ ابھی تک اس نے زیور پہنے ہوئے تھے، اس کے زیور بھی اس نے اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی اور اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ ارہا تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہویز ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ پہلی رات شوہر بیوی کو اعتماد میں لینے کی کوشش کرتا، پہلے ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہے، تکلف کی دیوار گرانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اس کا ہاتھ چھو کر یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا وہ ذہنی طور پر کچھ تیار بھی ہے کہ نہیں۔ آدھی رات تو باتوں میں گزر جاتی، بیوی کو رشتے کی نوعیت بتانے میں ہی گزر جاتی ہے، تاکہ وہ نروس نہ ہو، گھبرا نہ جائے۔ ایک انوکھا سا رشتہ ہوتا ہے، دو اجنبی ایک ہی رات میں اس قدر قریب ہو جاتے ہیں کہ ایک قلب، دو جان، دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے۔ وہ دکھائی کا تحفہ دیا جاتا ہے، پیار محبت کی باتیں کی جاتی ہے، تاکہ بیوی ذہنی طور پر کچھ تیار ہو سکے، سوچ سمجھ سکے۔ لیکن شاویز نے تو اتنی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے کے شدتیں بڑھانے لگا تھا۔ اس کا زیور اس نے شدت جذبات سے اتارے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ذرا سختی تھی۔ وہ پلیز پلیز کر رہی تھی کہ شاویز پلیز، آہستہ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کانوں کے آویزے جب اس نے بڑی بے دردی سے اتارنے شروع کیے، کیونکہ جذبات بے قابو ہو چکے تھے، برداشت نہیں ہو رہا تھا، جی چاہ رہا تھا اس کے اندر سما جائے۔ ابھی اسے درد ہو رہا ہے میری جان کو، پتہ بھی درد کیا ہوتا ہے، درد تو ابھی شروع ہوگا، مگر جانے من درد میں مزہ ہے۔ اور اس کا زیور اتار چکا تھا۔ اسی میں بھی ارہا پسینے سے شرابور تھی۔ شاویز اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر لے چکا تھا۔ پھر ارہا روئے جا رہی تھی۔ وہ تو اس رشتے سے واقف تک نہیں تھی۔ دھیرے دھیرے شاویز نے اب اس کے بلاؤز کو کھولنا شروع کیا تو اس کے شاویز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاویز شدت جذبات سے بالکل پاگل ہی ہو چکا تھا۔ ارہا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر مزاحمت کرتے ہوئے دیکھ کر اس نے گھور کر ارہا کو دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر ارہا تھوڑی متذب سی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ پلیز، مجھے شرم آ رہی ہے، میرے بلاؤز کو چھوڑ دیں، اسے مت اتاریں پلیز۔ شرم کے مارے وہ لڑکی کپکپا رہی تھی۔ اس نے تو آج تک کبھی اپنی ماں کے سامنے بھی چینج نہیں کیا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا بڑی رکھ رکھاؤ کرتی آئی تھی، مگر اچانک سے ایک شخص جو اس کی زندگی میں شامل ہوا، اسے رخصت کر کے لے آیا۔ بھلا اس کے سامنے ایک دم سے خود کو بے لباس کرنا کہاں آسان کام ہوتا ہے۔ شاویز کہنے لگا کہ پلیز ایسے میں انجوائے نہیں کر پاؤں گا جب تک تمہارا حسین سراپا میرے سامنے نہیں آ جاتا اور میں ان میں کھو نہیں جاتا۔ جب وہ بالکل بھی نہ مانا تو ارہا روتے ہوئے کہنے لگی کہ اچھا پھر آپ لائٹ بند کر دیں پلیز۔ کمرہ بالکل روشنی میں جھلملا رہا تھا۔ کہنے لگی کہ آپ اندھیرا کر دیں، لیکن وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے ہر ایک پردے کو آزاد کر چکا تھا۔ بغیر پردوں کے اس کے وجود کو دیکھ کر شاویز کی رہی صحیح حیوانگی بھی باہر نکل آئی تھی۔ اس قدر شدت سے اس نے اپنا حق وصول کرنا شروع کیا کہ ارہا کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکلی تھی، مگر وہ اس بے رحم کے قہر برساتے لبوں میں قید ہو چکی تھی، اور اس پر شاویز کی شدتیں وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ صبح کے 7 بج چکے تھے اور وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے پناہ مانگ رہی تھی، رو رہی تھی، بالکل بے حال ہو چکی تھی۔ بڑی مشکل سے بیڈ پر رکھے لحاف کو خود پر لپیٹ کر
کھڑے ہو کر واش روم جانے لگی، لیکن وہ پھر بھی اس کی کلائی کھینچ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کس سے پوچھ کر نہانے جا رہی ہو، میں نے تو اجازت نہیں دی۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی مجھے چھوڑ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کہنے لگا تو مر جاؤ، لیکن میرا تو دل نہیں بھرا، میں شام 5 بجے سے پہلے تمہیں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ سسکیوں سے روئی تھی، ہاتھ جوڑے تھے اس کے سامنے، کہنے لگی پلیز پلیز شاہویز۔ لیکن 7ویں بار جب شاہویز نے اپنی منمانی کی تو وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے یوں بے سدھ اور بے ہوش دیکھ کر شاہویز کے ہوش اڑے تھے، ساری کی ساری خماری اڑن چھو ہوئی تھی۔ وہ یکدم سے اٹھ کر بیٹھا تھا، اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ ارہا، ارہا فار گاڈ سیک اٹھو۔ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا، جلدی سے اپنی شرٹ پہن کر بٹن بند کرنے لگا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، پوری چادر سرخ ہو چکی تھی اور جس بے حجاب حلیے میں وہ بے ہوش تھی وہ کسی کو بلا بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کے ماں باپ تو شاید اسے چھوڑتے نہیں۔ اس نے جلدی سے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور چھینٹے ارہا کے منہ پر مارنے لگا، لیکن اسے ہوش ہی نہیں آ رہی تھی۔ دن چڑھ آیا تھا اور اب اگر وہ اسے چھپ کر ہاسپٹل لے کر جاتا تو کوئی نہ کوئی جاگ رہا ہوتا، ورنہ ملازمین بتا دیتے۔ بڑی مشکل سے اس نے الماری کھول کر اپنا ٹراؤزر شرٹ نکالا، کیونکہ وہ تو صرف عروسی لباس میں آئی تھی، باقاعدہ شادی تو ہوئی نہیں تھی کہ اس کے کپڑے الماری میں ہوتے، اس لیے اسے اپنا ٹراؤزر شرٹ پہنایا تھا۔ اسے گود میں اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا، جلدی سے بیٹھ کر چادر کو لپیٹ کر الماری کے نچلے خانے میں رکھ کر الماری بند کی، دوسری چادر بچھائی، لیکن بے حد بدحواس تھا، کیونکہ ایک ہی رات میں اس کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور ابھی بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں صوفے پر بھی سرخ نشان نہ پڑ جائے۔ اپنے جذبات میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ بیوی کے ساتھ حد سے زیادہ تجاوز کر بیٹھا تھا۔ یہ تک لحاظ نہیں کیا کہ 17 سال کی ہے، نازک ہے، کمزور سی لڑکی ہے۔ اب سر پکڑے بیٹھا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ اب بہرحال کمرہ کھول کے باہر گیا، ملازمہ قسم میں تھی، اس کی والدہ بھی اٹھ چکی تھی۔ صبح صبح شاہویز کو کمرے سے باہر دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا، تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ پھر بیٹے کے چہرے پر چھائی بدحواسی دیکھ کر وہ کچھ شش و پنج میں مبتلا ہوئی تھی۔ کہنے لگی کیا بات ہے شاہویز؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ شاہویز نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا پتہ نہیں اس سے کیا ہو گیا امی، یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ یہ سن کر اور دیکھ کر اس کی گردن پر، چہرے پر اپنے بیٹے کی شدتوں کی نشان دیکھ کر ان کا جی چاہا کہ ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگا دے۔ ذرا سا لحاظ نہیں تھا اسے۔ انہوں نے ارہا کو ہوش میں لانے کے لیے اسے بلایا، اسے ہلایا جھلایا پر ڈانٹنے لگی۔ کہنے لگی شاہویز یہ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ تم جانتے تھے نا وہ کتنے سال کی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے جلدی سے ملازموں کو بلوایا، کہا کہ ڈرائیور سے بولو گاڑی نکالیں۔ شاہویز نے خود ہی اسے گود میں اٹھا لیا تھا، گاڑی کی پچھلی نشست پر بٹھایا، اپنی والدہ کے ساتھ اسے ہاسپٹل لے گیا۔ جلدی سے اسے اسٹریچر پر لٹایا گیا اور اسے لیبر میں لے جایا گیا۔ اس کی والدہ اسے ہی گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ جب کچھ دیر بعد ہی لیڈی ڈاکٹر نے کہا کہ کیا ہوا اس کے ساتھ، کیا کسی نے عزت لوٹی ہے، بہت ہی غیر انسانی سلوک کیا گیا اس کے ساتھ۔ یہ سن کر شاہویز کی والدہ نے اسے یوں دیکھا تھا جیسے نظروں سے مار ڈالنے کی، اور وہ شرمندہ سا نظریں چرا گیا تھا۔ وہ کہنے لگی اس کا شوہر، رات کو یہ شادی ہوئی اس کی، اسے پوچھے جو پوچھنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے بڑے غصے سے شاہویز کی طرف دیکھا اور وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی آپ انسان ہیں یا جانور؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی بیوی اس وقت موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑی ہو چکی ہیں، جلدی سے بلڈ کا ارینج کریں ورنہ وہ مر جائے گی۔ یہ سن کر شاہویز کی جان نکلی تھی، فٹافٹ سے اپنے دوستوں کو فون کرنے لگا کہ اسے بلڈ ارجنٹ چاہیے۔ پھر اپنے بلڈ کا بھی سیمپل دیا۔ اتفاق تھا کہ اس کا بلڈ گروپ اور ارہا کا بلڈ گروپ ایک تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ فوراً سے میرا بلڈ دے دیں، لیکن اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر کہنے لگے رات کو احساس نہیں تھا، آپ نے لڑکی کی عمر دیکھی ہے، وہ محض 17 سال کی ہے، ابھی تک اسے ہوش نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا کیا آپ نے رات بھر کے۔ وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی چلا رہی ہے، بار بار کہہ رہی کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، بس کر دو، میں مر جاؤں گی۔ کیا بیوی صرف ایک رات کے لیے میسر ہوئی تھی؟ دوبارہ بیوی کے ساتھ موقع نہیں ملنا تھا؟ شاہویز نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ تبھی نرس ارہا کو
انجیکشن لگانے کے لیے اس کے قریب گئی تھی۔ ابھی وہ اس کے قریب پہنچنے ہی تھی کہ جیسے بازو پکڑ کر اس پر انجیکشن لگانے لگی تو ایک بار پھر الہا کو یوں محسوس ہوا کہ شاید شاہویز ہے۔ اس نے خوف سے چلانا شروع کر دیا، نہیں نہیں پلیز چھوڑو مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی، خدا کا واسطہ شاہویز مجھ پر رحم کرو۔ ایک دم سے بازو چھڑوانے پر انجیکشن کی سوئی اس کے بازو میں پیوست ہو کر اچھا خاصا زخم کر چکی تھی۔ وہ دوہرے درد اور اذیت سے گزر رہی تھی جب ڈاکٹر جو پہلے شاہویز پر غصہ کر رہی تھی، اندر سے آتی چیخوں کو سن کر اس نے انتہائی حقارت سے شاہویز کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی کہ بس یہی ہے تم لوگوں کی فینٹیسی، یہی چاہتے ہو تم لوگ، پتہ نہیں تم جیسے حیوانوں کو ساتھ انسان کی بچی کیوں بیاہی جاتی ہے، جس قدر تم لوگ جاہل گنوار جانور ہو، تم لوگوں کی شادی بھی کسی جانور کے ساتھ کروانی چاہیے۔ شاہویز کی آنکھیں یوں زمین پر گڑی تھی جیسے کبھی سر اٹھا کر دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ بہرحال جلدی سے اس کا بلیڈ اسے فوراً سے لگایا گیا۔ ایک بیڈ پر وہ لیٹا تھا، دوسرے پر الہا ابھی بھی ہائے ہائے کر رہی تھی، نیم غنودگی میں تھی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ شاہویز پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو گر رہے تھے، اس کا تکیہ بھگو رہے تھے۔ وہ غنودگی میں بھی یوں چلا رہی تھی جیسے رات کو سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن وہ اپنی منمانیوں میں اس کی سن ہی کب رہا تھا۔ لڑکپن سے شادی کا جو جنون سوار ہونا شروع ہوا تھا، ایک ہی رات میں اس پر نکال رہا تھا۔ پھر زوبیہ کا تھپڑ یاد آ گیا تو شدت میں اور اضافہ ہونے لگا۔ قصوروار وہ بھی نہیں تھی، غلط وہ تھا۔ شادی کا مطلب بے شرمی اور بغیرتی نہیں ہوتا جس کا وہ ارتکاب کر رہا تھا، اور اس کی سزا اس نے اس کی بہن کو دی جو بالکل بے قصور تھی۔ قصور زوبیہ کا بھی نہیں تھا۔ اس وقت اپنی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے، سر پر سوار جنون اتر چکا تھا، اور وہ لڑکی ابھی بھی بے جان وجود کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، اس کے جنون کا نشانہ بنی تھی۔ کوئی غیر تو نہیں اسی کی بیوی تھی؟ ایک تو زبردستی رخصتی کروا کر لایا اور اب اسے اس حال میں پہنچا دیا تھا۔ اس کی والدہ تو اس کے ماں باپ کو فون کرنے لگی تھی، لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ امی پلیز کسی کو کچھ مت بتائیے گا۔ وہ کہنے لگی کیوں نہ بتاؤں، تاکہ تم جانور بن کر ان کی بیٹی کو مار ڈالو۔ بہرحال خون کی بوتل وہ دے چکا تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹر نے آ کر اس کی ڈرپ اتارنی چاہی، وہ کہنے لگا کیا ہوا، کیا بلڈ کی ضرورت ختم ہوگی؟ وہ کہنے لگی نہیں، لیکن اب آپ مزید بلڈ نہیں دے سکتے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ کہنے لگا میری پرواہ مت کریں پلیز، آپ اسے بچا لیں، اسے جتنا بلڈ چاہیے آپ اسے لگا رہنے دیں۔ وہ کہنے لگی یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، پلیز مجھے یہ نہیں سننا، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نرس کمرے سے باہر جا چکی تھی، اس نے ڈرپ کو کچھ تیز کیا تھا تاکہ الہا کی جان بچ سکے۔ اب اسے چکر سے آنے لگے تھے، تبھی تیز قدموں سے لیڈی ڈاکٹر اندر آئی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ سے کہا ہے نا اس سے زیادہ بلڈ آپ نہیں دے سکتے۔ وہ کہنے لگا آپ میری فکر چھوڑیں، بس اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ رات بھر میں تھک تو وہ بھی گیا تھا، اپنے اندر ویکنس بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن بس دماغ پر چھایا جنون کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، جو کسی زمانے میں غیر اخلاقی فلمیں دیکھ کر بڑھ چکا تھا۔ سمجھتا تھا کہ عورت شاید اسی لیے بنی ہوئی ہے کہ اس کے ساتھ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، اسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ انسان ہے اور انسان ہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے سوال کا جواب خود ہی دے رہا تھا۔ دل اور دماغ کی ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ آنکھیں موند کر وہ لیٹا تھا، جیسے جیسے خون کا ایک ایک قطرہ اس کے وجود سے نکل رہا تھا، ویسے ویسے اسے مزید پشیمانی ہو رہی تھی، کیونکہ شاید کل رات گونجنے والی چیخیں بار بار اس کے کانوں میں گونج کر اس کے ضمیر کو جگا چکی تھی۔ جس طرح وہ دوسری جانب بیڈ پر لیٹی پردے میں ابھی بھی سسک رہی تھی، شاہویر کا تھا دل چاہا کہ وہ اپنا سر ہی نوچ ڈالے۔ جب تک اس کا دوست نہ آ گیا، اسے اتنا خون دے چکا تھا کہ وہ خطرے سے باہر تھی۔ باقی کا بلڈ اس کے دوست نے دیا۔ وجہ پوچھنے لگا تو کہنے لگا بس ایسے میری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس لیے چوٹ آ گئی۔ جیسے اس کا دوست بلڈ دے کر چلا گیا تو کچھ ہی قدم چلا تھا کہ بڑی زور کا چکر کھا کر گرا تھا۔
یہ دیکھ کر ماں کا دل تڑپ اٹھا، جلدی سے اس کو پکڑ کر اٹھانے لگی۔ کچھ نوجوان وہاں موجود تھے جو اسے کرسی پر بٹھا چکے تھے، جلدی سے اسے جوس پلایا۔ والدہ کا غصہ تو ختم ہو چکا تھا، انہیں اپنے بیٹے کی پڑ گئی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کچھ طاقت کے انجیکشن لگا دیے اور اچھی خوراک کھانے کا مشورہ دے دیا۔ کچھ طبیعت اس کی سنبھل گئی تھی، لیکن ارہا کو دوپہر کو جا کے ہوش آیا تھا اور اس کے کمرے میں اس وقت اس کی ساس اور شاویز ہی اسے اپنے سامنے نظر آئے تھے۔ شاویز کو دیکھ کر وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی، ہاتھ میں ابھی بھی ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی ساس اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ بیٹا لیٹی رہو۔ کہنے لگی نہیں، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، پلیز آنٹی آپ مجھے میرے گھر پہنچا دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ساس اسے چپ کرانے لگی، کہنے لگی ہاں ہاں میں تمہیں بھیج دوں گی، لیکن وہ روئے جا رہی تھی۔ نہیں آپ ابھی بلائیں، ابھی میری اپیوں کو بلائیں، مجھے میری امی کے پاس جانا ہے، مجھے مجھے میری امی کے پاس جانا ہے۔ شاویز کو دیکھ کر یوں خوفزدہ تھی کہ جیسے پتہ نہیں وہ کوئی بھوت ہے اسے کھا جائے گا۔ جیسے ہی شاویز صوفے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، وہ فوراً سے اپنی ساس کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ پلیز آنٹی پلیز انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں۔ وہ ذہنی طور پر اپسیٹ ہو چکی تھی۔ اس کے والدہ نے کہا شاویز جاؤ کمرے سے باہر جاؤ، اب نہیں آنا۔ وہ فوراً کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا، کیا کر بیٹھا تھا وہ؟ اندر سے ارہا کی رونے کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس کی ساس بار بار اسے سمجھا رہی تھی، بیٹا ابھی گھر چلو، 3-4 دن بعد چلے جانا، دیکھو ایک دم سے تو یہ سب ٹھیک نہیں لگتا نا۔ لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی، نہیں مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کہنے لگی میں تمہیں اپنے گھر میں رکھوں گی، تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی، ایک ہی ضد تھی کہ اسے اپنی امی کے پاس جانا ہے۔ شاویز بار بار اپنی ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، منتیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ نہیں ان کو مت بلائیے گا، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں نا، میں شرمندہ ہوں، میں بس کسی بھی طرح ارہا سے معافی مانگ لوں گا، سوری کر لوں گا، اسے منا لوں گا، لیکن اگر اس کے گھر والے آ گئے اور ان کو اس بارے میں پتہ چلا تو نہ جانے وہ لوگ کیا کریں گے، کہیں سے میری زندگی سے الگ ہی نہ کر دیں۔ پھر کیا ہوگا، پلیز ماما ان کو مت بتائیں۔ لیکن ارہا کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کی ماں کہنے لگی کہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، لیکن اب اس کے ماں باپ کو بھی تو بتانا ہی پڑے گا نا، بلا وجہ کوئی اونچ نیچ ہوگی تو نام ہم پر آئے گا۔ یہ سب کچھ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا میرا بیٹا، جب تم اس لڑکی پر پوری رات اذیتیں لٹاتے رہے، یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کوئی لاوارث نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی مائکے میں پورا خاندان موجود ہے، اور اگر وہ تمہیں اس کی سزا میں جیل بھی بھیج دیں تو ہم تمہارے حق میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ سن کر شاویز کی زبان پر تالا لگ چکا تھا اور ایک جانب وہ چیئر پر بیٹھ گیا۔ مجبوراً فائزہ بیگم نے ارہا کی والدہ کو فون کیا، دونوں فوراً سے اسپتال پہنچ گئی تھی۔ اپنی والدہ کے ساتھ لگ کر وہ روئے جا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے ساری بات بتا دی تھی۔ یہ سن کر وہ لوگ ارہا کو لے کر اپنے گھر چلے گئے۔ شاویز بہت شرمندہ تھا۔ اس کے والدین بھائی بھابھی اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ یہ تو وہ بھی جان گیا تھا کہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اسے تو لگا تھا کہ چند روز بعد معافی مانگ کر ارہا کو واپس لے آئے گا۔ اگر اس کے ماں باپ کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو ان کے پاؤں بھی پکڑ لے گا۔ ارہا کو اپنے مائکے گئے ہوئے 3-4 دن گزر چکے تھے اور لگاتار شاویز اپنی ماں سے صبح و شام بس یہی کہہ رہا تھا کہ پلیز ماما میرے ساتھ چلیے، ہم ارہا کو لے کر آتے ہیں، آپ جو کہیں گی میں کرنے کو تیار ہوں، جیسے کہیں گی میں معافی تک مانگنے کو تیار ہوں، پاؤں بھی پکڑ لوں گا ان لوگوں کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لوں گا، لیکن پلیز آپ میرے ساتھ جانے کی حامی تو بھریں۔ مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں تم نے غلطی کی ہے، تم خود ہی جاؤ گے اور ان سے کس منہ سے معافی مانگو گے، کیا کہو گے، کن لفظوں میں تم اپنی غلطی تسلیم کرو گے؟ شرم حیا تم نے بالکل ہی بیچ کھائی ہے۔ کبھی وہ اپنی بھابھیوں کی منتیں کرنے لگتا تو کبھی اپنی ماں کی، لیکن سبھی چپ ہو چکے تھے کیونکہ کہیں نہ کہیں سبھی کو شاویز کی حرکت سے اسے چیڑ اور حقارت ہونے لگی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی بڑی بھابھی تو اپنے بچیوں کو بھی اب شاویز کے پاس بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ ایک عجیب سا شک اور رنجش سی ان کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو شاویز کو سچ مچ میں
चुल्लू भर पानी में डूब मरने का दिल कर रहा था कि अब उसकी अपनी भी उस पर एतबार नहीं करती। लेकिन चंद रोज बाद उसके पास खुला का लेटर अदालत की तरफ से पहुंच गया था। जब घर वालों ने देखा तो कहने लगे, देख लिया तुमने अपनी जल्दबाजी और जज्बातीपन का नतीजा। वो कहने लगा, मैं उसे माफ़ी मांग लूंगा अम्मी, मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता। उसकी वालिदा कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है वो अपनी बेटी तुम्हारे साथ भेजेंगे? उनकी जगह मैं भी होती तो यही करती। कभी भी तुम जैसे शख्स के साथ अपनी बेटी को दोबारा नहीं भेजती। पहली बार वो फूट फूट के रोया था, हाथ जोड़कर अपने माँ बाप से माफ़ी मांगी थी कि उससे गलती होगी, खुदा के लिए उसके साथ चले और इरहा को वापस लेकर आए। लेकिन उसके वालिदैन तो बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। शाहवीज़ अपने वालिदैन के साथ उनके घर पे पहुंच गया था, लेकिन उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। कहने लगे, हमारी बहुत बड़ी गलती थी जो हमने अपनी इज्जत के बारे में सोचा, बेटी के बारे में नहीं सोचा। अपनी इज्जत की खातिर आपके इस जानवर जैसे बेटे से अपनी बेटी की रुखसती करवा दी। हमें पता होता तो हम उसी वक्त तलाक ले लेते, वही मुनासिब था। उसके माँ बाप भी रोए जा रहे थे, बेहद परेशान थे, और ज़ुबिया बड़ी नफरत से उसे देख रही थी। कह रही थी, बाबा हम इरहा को कभी भी उस शख्स के साथ नहीं भेजेंगे। शायद ज़ुबिया को ये लग रहा था कि उसने बदले के तौर पर इरहा को इस हाल तक पहुंचाया है। अगर वह ऐसा समझ रही थी तो इतना गलत भी नहीं समझ रही थी। शाहवेज ने सबके सामने हाथ जोड़े थे। कहने लगा, मुझे बस एक आखिरी मौका दे दे, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। अपनी हर गलती का अजाला करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती होगी। उसके वालिदैन कहने लगे, ये गलती है? क्या तुम्हें लगता है इस गलती की माफ़ी होनी चाहिए? बहरहाल उसके घर वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। वो मायूस होकर वापस आ गया था। वो कई बार दोबारा माफ़ी मांगने गया था, कह रहा था कि जब तक आप लोग माफ़ नहीं करेंगे मैं आना बंद नहीं करूँगा। एक बार उसकी वालिदा ने तंग आकर कहा कि इरहा तुम्हारे नाम से डरती है, मेरी बच्ची ज़हनी तौर पर पागल हो गई है। तुम आते हो तो कमरा बंद करके लॉक करके कमरे में छुप जाती है। जब तक उसे ये पता होता है कि तुम घर पर हो वो कमरे से बाहर नहीं निकलती, खाती पीती नहीं है। तुमने एक रात में मेरी बच्ची को पागल कर दिया। कैसे मुझे तुम्हारे हवाले कर दूं जो तुम्हारे नाम से भी डरती है? वो खुद भी रो रहा था, हाथ जोड़ के कह रहा था, बस एक बार और मेरी इरहा से बात करवा दे, मुझसे मना लूंगा, मुझसे माफ़ी मांग लूंगा। एहसास हो रहा था कि उसे किस तरह से बीवी के साथ ट्रीट करना चाहिए था और उसने क्या किया था। सोचने का मौका तक तो नहीं दिया था। उसे उसके सामने मियाँ बीवी के रिश्ते को जिस तरह से उसने दिखाया था, कोई भी लड़की होती इसका यही रिएक्शन होता। उसकी वालिदा कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे देती हूँ। अगर वह मान गई तो ठीक है, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। इरहा तो उस दिन के बाद से जैसे बोलचाल ही बिल्कुल बंद कर चुकी थी। हर वक्त कमरे में बंद रहती, अपने आप को नॉर्मल करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अब तो रात को ज़रा सी आहट भी होती तो उसे लगता कि कहीं शाहवेज तो नहीं आ गया। एक बार फिर उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने के लिए वो बहुत ज़्यादा डरपोक हो चुकी थी। रात उसकी जागते हुए गुजर जाती, कभी अपनी माँ के पास जाकर सो जाती कि मुझे कमरे में डर लग रहा है। कमरे में बंद होकर बस रोती रहती थी कि आखिर मेरा कसूर क्या था। पहले कम उम्री में घर वालों ने मुझे ब्याह दिया, ना देखा ना भाला, और फिर मेरे सारे ख्वाब जो मैंने अपनी लड़कपन से जवानी के दहलीज पर कदम रखते हुए देखे थे, किस कदर बेदर्दी से शाहवीज ने उनको तोड़ा कि मैं शायद मरते दम तक भूल ना सकूं। अब शाहवीज तो क्या, किसी के लिए भी मेरे दिल में कोई जगह बाकी ही नहीं बची। मैं बस यूं ही खुद से सरगोशी में बातें करती रहती थी। अभी भी उसकी माँ उसे 3 बार कह चुकी थी कि बेटा एक बार शाहवीज से बात कर लो, वो तुमसे मिलना चाहता है। पहले तो उसने इनकार किया था, लेकिन अपनी माँ के समझाने पर उसने आखिरी बार उसे मुलाकात करने की सोच ही ली थी। उसे इरहा के कमरे के बाहर ले गई, दरवाजे पर दस्तक दी, कहने लगी, बेटा वो जा चुका है, नहीं आएगा तुम्हारे कमरे में। तभी दरवाज़ा खुला था। आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे इरहा ने दरवाज़ा खोला तो सामने शाहवीज को देखकर वो डर कर चीखें मारने लगी। उसके पास से आगे कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन वो डर रही थी, चिल्ला रही थी कि नहीं तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे मार डालोगे।
لیکن وہ کہنے لگا، ارہا پلیز، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ لیکن وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی، بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جب اس نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، خود بھی رونے لگا۔ اس بار ارہا چپ ہوئی تھی، پھٹ پھٹ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ رو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا، کہنے لگا، غلطی ہو گئی مجھ سے، بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں وقت چاہیے، میں تمہیں وقت دینے کو تیار ہوں، تم آگے پڑھنا چاہتی ہو تم پڑھ لو، تم یہاں رہنا چاہتی ہو تم رہ لو، خدا کے لیے طلاق مت مانگو، میں تمہاری خاطر اپنے آپ کو بدل ڈالوں گا۔ ارہا کی والدہ کو بھی یہی ٹھیک لگا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے، وہ بھی ہاتھ جوڑے روئے جا رہا ہے۔ پھر وہاں رکا نہیں، چلا گیا، بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ بس خلع مت مانگنا، کورٹ مت جانا، طلاق کا نام بھی مت لینا، اس کے علاوہ جو کہو گی مجھے قبول ہے۔ ارہا نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تھا تو دل میں تھوڑی بہت ہی صحیح مگر نرمی سی آ چکی تھی۔ اسے اپنے ساس سسر کو یہی فیصلہ سنایا تھا کہ وہ ان کے ساتھ فی الحال نہیں جائے گی، اپنے ماں باپ کے پاس ہی رہے گی۔ گھر کے بڑوں نے بھی سوچ سمجھ کر ٹھنڈے دماغ سے یہی فیصلہ کیا تھا کہ جس طرح ہم نے نکاح سے پہلے کہا تھا کہ یہ رشتہ 3 سال تک چلے گا اور جب ہماری بچی 20 سال کی ہو جائے گی اس کے بعد ہی ہم اس کی رخصتی کریں گے، تو بہتر اب یہی ہے کہ ہماری بچی دوبارہ سے اپنی زندگی آگے بڑھائے گی، اپنی پڑھائی جاری رکھے گی، اور چند سالوں بعد اگر ہمیں واقعی لگا کہ آپ کا بیٹا سدھر چکا ہے، ہمارے بچے کی مرضی ہوئی، تو ہی ہم اسے آپ کے گھر روانہ کریں گے۔ اسی بات پر اتفاق ہو چکا تھا اور خوشی خوشی شاویز نے اس حکم کو قبول بھی کر لیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے بالکل ہی لا تعلقی نہیں کی تھی، بلکہ کبھی تو روز روز تو کبھی کچھ دن چھوڑ کر چکر لگایا تھا۔ ارہا کے لیے کبھی اس کی فیورٹ رائٹرز کی بک، کبھی چاکلیٹ، کبھی اس کی فیورٹ بریانی، کچھ نہ کچھ لے کر آتا ہی رہتا۔ 3 سال میں ارہا اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ جس دن وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی تھی اس روز گھر پر ایک دعوت رکھی گئی تھی، جس میں شاہویز کے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے، اور شاہویز خود بھی ان 3 سالوں میں ارہا کی طبیعت میں کافی بدلاؤ ہو چکا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ سمجھدار اور میچور لگنے لگی تھی۔ آج بھی اس نے خوبصورت سے پنک کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، بال کھولے تھے۔ شاہویز دور سے دیکھ کر جیسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا، اور شاید آج بھی دل میں کہیں یہ کسک باقی تھی کہ آخر کیوں اس نے پھول جیسی لڑکی کے ساتھ ایسی سختی برتی۔ جب سبھی مہمان خانے سے فارغ ہو چکے اور دھیرے دھیرے گھروں کو جانے لگے تو شاہویز کے والدین نے آگے بڑھ کر ارہا کے والدین سے کہا تھا کہ اب ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر چلیں۔ وعدے کے مطابق انہوں نے مسکرا کر یہ فیصلہ ارہا پر ہی چھوڑا تھا کہ اگر ارہا چاہے تو جا سکتی، ہم تو اپنی بیٹی کے فیصلے پر ہی رضامند ہے۔ ارہا نے ایک نظر شاہویز کو دیکھا جو اس کی محبت میں مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ اس کے یہ کہنے پر شاہویز تو خوشی سے پھولے نہیں سمایا تھا، اور اب باقاعدہ سے رخصت ہو کر دوبارہ سے شاہویز کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ لیکن پھر سے وہی رات یاد آنے لگی جب وہ کمرے میں آئے تو بہت شرمندہ تھا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر دوبارہ سے معافی مانگی تھی۔ 3 سالوں میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے۔ اپنے رب کے حضور بھی رو رو کر معافی مانگی تھی۔ یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ جذبات جب تنگ کرے تو نماز کا سہارا لینا چاہیے، جنون سوار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نماز کا پابند ہو چکا تھا، حلیہ بھی بدل چکا تھا۔ بڑے پیار سے اور محبت سے اس نے دوبارہ سے ارسا سے اس رشتے کی ابتدا کی تھی اور اس کا خوف بھی دور کیا تھا۔ اس گھر میں آنے کے بعد ہی 2 ہفتوں تک اس نے ارہا کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ دھیرے دھیرے ارہا نے اپنے دل میں اپنے شوہر کے لیے صحیح معنوں میں محبت محسوس کی تو اس نے خود شاویز سے کہا تھا کہ اب ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ مزید اگر یوں ہی کئی سال ماضی کے ذہن میں رکھ کر بیٹھے رہے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے اور ہمارے رشتے کو زنگ لگ جائے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ میں مزید رشتوں کا بوجھ اٹھا کر گھٹ گھٹ کر زندگی جیتی رہوں۔ شاویز اسے بالوں میں بھر چکا تھا، اور پھر کچھ اس انداز میں اس نے وہ رات ارہا کے نام کی تھی کہ پرانے سارے گلے شکوے، سارے درد ماضی میں ہی دفن ہو کر رہ گئے تھے۔